بسم اللہ الرحمن الرحیم ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، میں آج آپ کو DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے انتہائی اہم پریس کانفرنس جو کی گئی ہے اس کے حوالے سے آگاہ کروں گا کہ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا اہم باتیں کی ہیں، اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کہ امریکی سازش کا بیانیہ لے کر چل رہے تھے کہ انہیں امریکی سازش کے ذریعے ہٹایا گیا ہے اقتدار سے اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے، تو DGISPR نے ان کے اس بیانیے کو، نیریٹو کو بالکل مسترد کر دیا ہے اور اس کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا ہے اور اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے، اور بتایا ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں جو اس کا اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں کسی سازش کا کوئی ذکر نہیں، جو باتیں ہوئی ہیں وہ اس اعلامیہ میں بتائی گئی ہیں۔ تو ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، DGISPR نے آج ایک اہم پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے ایک دو روز پہلے ہونے والی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے آگاہ کیا کہ اس میں کیا ہوا، کیا فیصلے ہوئے، جو بھی تھا وہ بتایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کافی تفصیلی تمام سیاسی ملکی حالات کے حوالے سے انہوں نے سوالات کے جواب دیے۔ ان کی پریس کانفرنس 3:06 پر شروع ہوئی اور 4:12 پر ختم ہوئی۔ اس طرح 1 گھنٹہ 6 منٹ تک ان کی پریس کانفرنس جاری رہی۔ تو ان سے DGISPR سے ابتدائی پہلا سوال یہ پوچھا گیا کہ جو یہ عمران خان جو نیریٹو لے کر چل رہے ہیں کہ جی انہیں ان کے خلاف عدم اعتماد امریکی سازش ہے اور انہیں اس وجہ سے نکالا گیا ہے، تو اس پر DGISPR کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں سے یہ درخواست ہے کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں، ہم اس سے باہر رہنا چاہتے ہیں، ہمیں اس معاملہ سے باہر رکھیں۔ امریکی سازش کے حوالہ سے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں فوج پاکستان کا بھرپور موقف دے دیا گیا۔ اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، تینوں مسلح افواج کے سربراہان اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے شرکت کی تھی۔ اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری ہوا۔ اعلامیہ کو دیکھیں تو اس میں جو اس میٹنگ میں نتیجہ نکلا وہ اس اعلامیہ میں شامل ہے۔ جو الفاظ اس اعلامیہ میں ہیں وہ میڈیا کے سامنے ہیں۔ جہاں تک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا تعلق ہے وہ دن رات ایسے خطرات اور سازشوں کے خلاف چوکنا ہیں اور ان کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ اگر کسی نے پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو وہ اس آنکھ کو نکال دیں گے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور ادارے بھرپور طریقہ سے کام کر رہے ہیں اور چوکنا ہیں۔ NSC میٹنگ میں ان پٹ دے دی گئی تھی اور اعلامیہ کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ اس میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس اعلامیہ میں سازش کا ذکر ہے۔ میرا نہیں خیال۔ وزیر اعظم نے پارلیمانی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کی بات کی ہے، یہ انہوں نے نئے وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف کے حوالے سے بات کی۔ مسلح افواج کی قیادت اس اجلاس میں وہی ان پٹ دے گی جو پہلے دی گئی تھی، کیونکہ جب وہ ان پٹ دی گئی تھی اس سے اب تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ سائفر 7 یا 8 مارچ کو ISI کے پاس آیا تھا اور انہوں نے اسی وقت اس پر کام شروع کر دیا تھا، اور اسی بنیاد پر 31 مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں ان پٹ دی گئی تھی۔ ایک اور سوال کے جواب میں DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے معاملہ پر پاک فوج نے وزیر اعظم عمران خان سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، بلکہ PM آفس کی جانب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے رابطہ کیا گیا تھا اور ان سے درخواست کی گئی تھی کہ جو ڈیڈ لاک کے حوالے سے کوئی بیچ بچاؤ کی بات کریں۔
یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت ہماری سیاسی جماعتوں کی قیادت آپس میں بات کرنے پر تیار نہ تھی۔ آرمی چیف اور DGISI وزیر اعظم آفس گئے اور عمران خان اور ان کے رفقا کے ساتھ بیٹھ کر 3 آپشنز پر بات کی کہ یا تو تحریک اعتماد کا سامنا کریں، یا وزیر اعظم عمران خان استعفیٰ دے دیں، اور یا پھر عمران خان اسمبلی توڑ کر نئے انتخابات کروائیں اور اپوزیشن جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لے۔ تیسری آپشن پر وزیر اعظم راضی ہو گئے تھے کہ ہماری طرف سے اپوزیشن سے بات کریں۔ آرمی چیف یہ تجاویز اس وقت کی اپوزیشن PDM کے پاس سامنے لے کر گئے اور ان کے ساتھ یہ گزارش رکھی۔ اس کے اوپر سیر حاصل بحث کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کا کوئی اقدام اب نہیں کریں گے اور تحریک عدم اعتماد پر آگے بڑھیں گے، اور یہ بات کوئی آپشن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نہ دیا گیا اور نہ رکھا گیا۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ جو بھی تحریک عدم اعتماد کا پروسیس چلا اس کے کسی لمحہ میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اور نہ ہی کسی شخصیت کا کوئی عمل دخل تھا۔ امریکہ کی جانب سے فوجی اڈے مانگنے کے سوال پر DGISPR کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ کی جانب سے یہ اڈے مانگے جاتے تو پھر پاک فوج کا موقف وہی ہوتا جو عمران خان نے ایک TV چینل سے انٹرویو میں کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے کوئی فوجی اڈے مانگے ہی نہیں گئے، تو اس پر کوئی ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کا تو پھر کوئی تک بھی نہیں بنتا ہے۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ جو کچھ بھی ہو جائے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نہ ہی ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں اور نہ ہی وہ ایکسٹینشن قبول کریں گے، اور وہ 29 نومبر 2022 کو رواں سال میں ہی وہ اپنی جو مدت ہے ملازمت ہے وہ پوری کر کے اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ پاکستان کا مستقبل جمہوریت میں ہے انشاءاللہ، اور پاکستان میں کبھی مارشاء اللہ نہیں لگے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج کو کسی کو NRO دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، پاکستان کے ادارے فعال ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں پاکستان میں جو کچھ بھی سیاسی پروسیس ہوا، کیا یہ آئین پاکستان کے مطابق نہیں تھا؟ فوج اس میں کہاں سے آ گئی؟ فوج کسی کو NRO دینے والی کون ہوتی ہے؟ ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ اگر سابق وزیر اعظم عمران خان کی زندگی کو کوئی خطرہ ہے تو اس والے سے ان کو سیکورٹی دی بھی ہے، ان کے پاس ہے، اور ان کو مزید بھی ان کی سیکورٹی ان کو دی بھی جانی چاہیے، اور اس حوالے سے اگر کوئی تھریٹ ہے تو اس حوالے سے وزارت داخلہ ضرور کوئی اس پر کام کر رہی ہوگی۔ جبکہ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ آزاد ہے، اور جو 9 اپریل کی رات کو ہوا جب 12 بجے کے قریب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اور دیگر ججز اپنے حکم پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں فوج کا کوئی کردار نہیں تھا۔ عدلیہ خود ایک آزاد ادارہ ہے اور اس میں فوج کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو ناظرین، ایک اور سوال کے جواب میں DGISPR نے بتایا کہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی حلف برداری کی تقریب میں شریک نہیں ہوئے، تو اس روز جنرل قمر جاوید باجوہ کی طبیعت خراب تھی اور وہ اس دن اپنے دفتر بھی نہیں آئے تھے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ بھی DGISPR نے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا، اور انہوں نے بار بار گزارش کی ہے سیاسی جماعتوں سے اور تمام پاکستانی عوام سے کہ پاک فوج کو سیاست سے الگ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی اور پھر وہ کامیاب بھی ہوئی، تو وہ پہلے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کے جو وزراء تھے وہ اپوزیشن کو چیلنج بھی دیتے تھے اور دھمکیاں بھی دیتے تھے کہ آپ جو ہے نا پیش کریں، آپ میں جرأت ہے تو آپ پیش نہیں کر سکتے، 24 گھنٹے میں پیش کریں۔ پھر جب پیش ہو گئی تو عمران خان نے کہا، بار بار جلسوں سے خطاب کیا کہ 3 جو اسٹوجز ہیں
مورے ہیں وہ یہ انہوں نے پیش کیا. پھر انہوں نے برے برے نام بھی لیے، شہباز شریف کے بھی، آصف علی زرداری صاحب کے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی. اور پھر انہوں نے کہا یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے اور یہ تحریک عدم اعتماد لے آئے ہیں، یہ ناکام ہوگی اور میں آخری بال تک کھیلوں گا اور میں ان کو شکست دوں گا، اور اس طرح کی باتیں کرتے رہے. پھر جوں وقت گزرتا گیا، پھر جب اجلاس اسمبلی کا بلا لیا، پھر ڈپٹی اسپیکر نے پہلے تو 2-3 دفعہ اجلاس ہوئے تو انہوں نے ووٹنگ نہیں کرائی اور نہ اس پہ بحث کروائی. پھر جب آخری دفعہ 3 اپریل کو اجلاس ہوا تو اس دن ووٹنگ کرانا تھی، تو ڈپٹی اسپیکر نے ڈرامہ بازی کرتے ہوئے فلور اس وقت کے وزیر قانون اور وزیر اطلاعات فواد چودھری کو دیا. انہوں نے ایک بیان پڑھا اور آرٹیکل 5A 5(1) تھا، تو اس کے تحت انہوں نے کہا جی یہ تو پاکستان کا ہر شہری پاکستان کے ساتھ آئین کے ساتھ وفاداری کا پابند ہے، یہ غیر ملکی سازش ہے اور اس وجہ سے اس کو رولنگ دی جائے اس پر اور اس کو مسترد کر دیا جائے. تو اس پر فوری ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے لکھی ہوئی رولنگ بھی پڑھ دی اور اس کو مسترد کر دیا، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے از خود نوٹس لیا اور پھر انہوں نے اس پر 3 رکنی بینچ نے اس روز سماعت کی، سنڈے کے روز ہی شام کو، اور پھر حکم نامہ بھی جاری کیا کہ صدر اور وزیر اعظم کوئی بھی غیر قانونی اقدامات نہیں کر سکتے اور جو بھی وہ اقدامات کریں گے وہ سارے سپریم کورٹ کے حکم نامے کے تابع ہوں گے. پھر انہوں نے 5 رکنی بینچ بنایا جس نے 7 مارچ کو اپنا فیصلہ سنایا اور فیصلہ سناتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار دے دیا اور صدر اور وزیر اعظم کی جانب سے اسمبلی توڑنے اور دیگر تمام اقدامات کو غیر قانونی قرار دے دیا. اور پھر حکم دیا کہ جو ہے 9 اپریل کو 10:30 بجے تک اجلاس بلایا جائے اور اس میں ووٹنگ کرائی جائے تحریک عدم اعتماد پر. تو پھر اسپیکر اسد قیصر نے اس پر اجلاس بلا لیا اور اجلاس بلانے کے بعد پھر وہ 3-4 دفعہ انہوں نے وہ اجلاس ملتوی کیا. پھر رات 12 کے قریب کا ٹائم ہو گیا اور اس وقت تک وہ ڈرامے بازی کرتے رہے. کبھی وہ وزیر اعظم آفس جاتے تھے، کبھی واپس آتے تھے اور ووٹنگ نہیں کراتے تھے. اپوزیشن یہ مطالبہ کرتی رہی کہ اس تحریک کے عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائی جائے. تاہم پھر وہ تقریباً جب پارلیمنٹ کے باہر کو 2 گاڑیاں بھی قیدیوں والی پہنچ گئیں اور چیف جسٹس اور دیگر ججز بھی سپریم کورٹ پہنچ گئے، سپریم کورٹ کھل بھی گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھل گئی اور چیف جسٹس اطہر من اللہ بھی وہاں پہ آ گئے. تو پھر اسد قیصر آئے اسمبلی اور آ کر انہوں نے ووٹنگ تو نہیں کروائی. تاہم پھر انہوں نے جو پینل آف چیئرمین تھے سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، ان کو اپنے اس پہ چیئر پہ بٹھایا اور کہا کہ جی میں اپنے عہدے سے مستعفی ہوتا ہوں، میں عمران خان کے ساتھ 26 سال پرانا میرا دوستی کا تعلق ہے، میں ان کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا. تو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس پر عمل درآمد کے لیے سردار ایاز صادق کارروائی کو آگے بڑھائیں. تو اس طرح پھر ان کے خلاف وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوئی اور پھر جو 9 اپریل کی رات کو ہی 2-4 منٹ کے لیے انہوں نے اجلاس ملتوی کیا، پھر دوبارہ بلایا اور ووٹنگ کرائی اور پھر وہ ووٹنگ کامیاب، انہوں نے وہ تحریک عدم اعتماد سردار ایاز صادق نے کامیاب قرار دے دی. جس کے بعد پھر منڈے کے روز میاں محمد شہباز شریف نے اعتماد کا ووٹ بھی لیا اور 174 ووٹوں سے وہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے. تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دی سنڈے کے روز شام کو کہ لوگ عشاء کے بعد نکلیں، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب گزشتہ رات پشاور میں انہوں نے جلسہ کیا اور وہاں بھی وہ امریکی سازش پہ انہوں نے کہا کہ جی میرا کیا، میں نے کوئی آج تک غیر قانونی کام نہیں کیا، تو رات 12 بجے عدالتیں کیوں کھل گئیں؟ تو خان صاحب عدالتیں اس لیے کھل گئی تھیں کہ آپ نے اس کا جو تحریک عدم اعتماد کو
گریسفلی اس پہ آپ نے عمل نہیں کیا، اس پہ آپ نے گریس شو نہیں کی، یا تو آپ استعفیٰ دیتے یا آپ اسمبلی میں آ کے اس کا سامنا کرتے. نہ آپ اسمبلی میں آئے، نہ آپ نے استعفیٰ دیا، بلکہ آپ روزانہ شام کو بیٹھ کے قوم سے خطاب کرنا شروع ہو گئے اور ڈرامے لگانا شروع ہو گئے تھے. تو عدالت بھی یہ مضحکہ خیز آپ کا رویہ دیکھ رہی تھی، آپ کے اسپیکر کا بھی، ڈپٹی اسپیکر کا بھی. تو اس لیے وہ بھی پھر رات کو 12 بجے انہیں ضرورت پڑی تھی آنے کی. تو باقی پھر آپ نے جو امریکی سازش اور جو اس طرح کی ڈرامے بازیاں آپ نے کی ہیں، ان سارے کچھ کا کچا چٹھا آج DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے اپنی پریس کانفرنس میں کھول دیا ہے. اور آج آپ کے ڈپٹی اسپیکر نے 123 ارکان کے PTI کے استعفے بھی منظور کیے ہیں، اور ان کو پھر فائنل منظوری کے لیے اور ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو بھیجا ہے. تو اچھی بات ہے، اگر آپ نے استعفے دے دیے ہیں تو اس پہ پھر خالی سیٹوں پہ ضمنی الیکشن ہو جانا چاہیے. یہ آئینی عمل ہے، یہ پورا ہو جائے گا. ویسے آپ نے بھی جو ہے نا وہ 3.25 سال تک اپوزیشن کی تو کوئی بات نہیں مانی، خود ہی آپ جو کرتے رہے، اور آپ کے پاس بھی کوئی اکثریت اتنی نہیں تھی. یہی 176 77 78 جو بھی لوگ تھے، اور اس سے زیادہ اپوزیشن کے ساتھ ابھی حمایت ہے. آپ کے 155 میں سے 123 ارکان نے استعفے دیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 32 ارکان نے تو آپ کے استعفے بھی نہیں دیے. تو اس سے آپ کی مورل اتھارٹی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پارٹی پر آپ کی کتنی گرپ ہے. ناظرین، میں نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے کے بعد کوئی پروگرام نہیں کیا تھا. تو پروگرام ویڈیو تھا، اور میں قوم کو عمران خان سے نجات ملنے پر مبارکباد دیتا ہوں، اور توقع کرتا ہوں کہ میاں محمد شہباز شریف اور دیگر اپوزیشن جماعتیں جو اس وقت حکومت میں اتحاد میں ہیں، وہ مل کر ملک اور قوم کی خدمت کریں گی، اور جو بھی 16 مہینے اس اسمبلی کا ٹینیور باقی ہے، اس میں وہ عوام کو درپیش جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے اور کم کرنے کی ضرور کوشش کریں گی. امید ہے ناظرین آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.